بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ کا میسج آیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے گا، جنرل باجوہ نے میسج کیا ہے عمران خان کو اور پیغام بھیجا ہے کہ تم سارا دن بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ باجوہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ، وہ کر دیا۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ نے ایک کوشش کی تھی اور اس بات کا عمران خان نے ذکر نہیں کیا، لیکن چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے یہ کوشش کی اور عمران خان کو سافٹ میسج دیا تھا کہ دیکھیں اختلافات ختم کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ الیکشنز میں جائیں، الیکشنز میں جا کر جیتیں، اور یہ جو آپ کی مقبولیت ساری کی ساری ہے یہ آپ لوگ مجھے تنقید کر کے مقبول ہوئے ہیں، ورنہ 9 اپریل کی رات سے پہلے آپ کی کوئی مقبولیت نہیں تھی۔ اور یہ جنرل باجوہ کی بات درست بھی ہے، لیکن اب جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ باز آ جائیں، لیکن عمران خان باز نہیں آئے۔ وہ کہتے رہے کہ اس سب معاملے میں جنرل باجوہ ذمہ دار ہے۔ ایون عمران خان نے جو یہ کہا کہ باجوہ کا کورٹ مارشل کرو، تو جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دور میں سختی تھی، اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس دور میں تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم پناہ مانگتے پھرو گے اور یاد کرو گے کہ جنرل باجوہ کا دور کتنا اچھا تھا۔ اب ذرا انتظار کرنا کہ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا ہے دھمکی آمیز، اور کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کی بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن اب جب میں دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو جنرل باجوہ کی بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے، اور اب وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ضلع شاہ کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، جس طرح انہوں نے پورے ملک میں دوبارہ افراتفری مچا دی۔ عمران خان کو گرفتار کرو، اس کو باہر لے کر جاؤ، بلوچستان میں مقدمات، کبھی دفعہ 144۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کل پی ٹی آئی کی جو ریلی تھی لاہور میں، ساری جگہوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے، کنٹینر لگا کر پورے علاقے کو سیل کیا گیا، پیک کیا گیا، اور کہا کہ اب نکالو ریلی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ایک اور پلان بنایا گیا کہ خان کو گرفتار کر لو۔ اب توشہ خانہ کیس ہو یا زیبا چودھری جو جج تھیں ان کا جو کیس تھا، اس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکالے گئے، اور اسلام آباد پولیس ہیلی کاپٹر پر عمران خان کو پکڑنے ریلی میں آ گئی۔ اب آپ ذرا باجوہ کو دیکھیے، جس شخص کا اس وقت کورٹ مارشل ہونا چاہیے، عمران خان نے اس کو کہا کہ وہ کیسے کر سکتا ہے کہ میں نے جب روس کے خلاف تقریر نہیں کی، جب مودی نے نہیں کی، عرب ممالک نے روس کے خلاف تقریر نہیں کی، یا انہوں نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا، تو ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر کی کیسے جرت ہوئی کہ وہ وزیر اعظم کو، جو اس وقت عمران خان تھے، ان کو بائی پاس کرے اور تقریر کرے؟ اور خان نے کہا کہ اس پر اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اب عمران خان نے جب یہ بات کی تو جنرل باجوہ تڑپ اٹھا۔ جنرل باجوہ نے دھڑلے سے یہ کہا کہ تمہارا وہ حشر ہوگا۔ کس بات سے؟ جنرل باجوہ کو کس بات کا غرور اور تکبر ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد باقی تو ہوں گے نا؟ آخر کس وجہ سے جنرل باجوہ نے یہ دھمکی دی؟ آرمی چیف کو جو موجودہ ہیں ان کو فوری طور پر اس بندے کو بلانا چاہیے کہ تم نے کس مقصد سے دھمکی دی ہے۔ اب وہ یہ الزام کس پر لگا رہا ہے؟ ظاہر ہے موجودہ سیٹ اپ پر لگا رہا ہے، کرنٹ آرمی چیف پر لگا رہا ہے، اور موجودہ آرمی چیف نے حالیہ دنوں جو بیان دیا ہے کہ ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی مداخلت نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، تو کس بیس پر جنرل باجوہ کی جانب سے آرمی پر یہ الزام لگایا گیا؟ یعنی وہ ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں تو چلا گیا ہوں لیکن میری جڑیں آج بھی وہیں پر مضبوط ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو جو سابق ہو، اس کو کوئی سابق آرمی چیف دھمکی دے سکتا ہے؟ یا یو اے ای میں اگر کوئی شخص ہو وہ ایسا کر سکتا ہے؟ یا چائنا میں کوئی آرمی چیف جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ مودی کو آپ دیکھیں، امریکہ کا اتحادی ہے، مودی ایون کوارڈ کے اندر موجود ہے، جو ممالک ہیں امریکہ کے اتحادی، لیکن اس نے کوئی ایسی بات کی؟ کسی بندے نے اس کے کسی سابق آرمی چیف نے کہا کہ مودی ہم تمہارا حشر نشر کر دیں؟ دیکھیں امریکہ نے اسے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تو مودی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ ہیں، ہم اس سے تیل لینے پر مجبور ہیں۔ اب
اس کے بعد روس نے کیا کیا؟ روس نے 11 ممالک کی لسٹ بنائی ہے اور ان میں سے جو پہلے 6 کو چنا ہے ان میں بھارت بھی شامل ہے، اور ان کو ویزا فری پالیسی وہ دینے جا رہا ہے کہ آپ آئیں، آپ کو ارائیول پر ویزا ملے گا۔ اور انڈیا نے ان سے اس قدر تیل لیا ہے کہ انڈیا کی معیشت سنبھل گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر ان کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جیسا ہوتا اور اگر وہ کہتا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تو ظاہر سی بات ہے اس کا کورٹ مارشل ہی ہونا تھا۔ اب دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جنرل فیض حمید صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب مریم نواز نے کہا کہ جنرل فیض پر الزام لگایا کہ تم نے میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے اور ریاستی دہشت گردی میں بھی تمہارا ہاتھ ہے، یعنی یہ بات اس نے جنرل فیض سے کہی۔ تو جنرل فیض نے کہا کہ تم مجھ سے کیا بات کرتی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ سب معاملات جو ہیں وہ آرمی چیف کے انڈر ہوتے ہیں، یعنی آرمی چیف ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اور جنرل فیض کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سابق ISI چیف تھے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب جنرل باجوہ کی جانب سے یہ جو دھمکیاں ہیں کہ اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی اس دھمکی کو دیکھیں ذرا کہ وہ سابق وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ میرے دور میں جو تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یعنی جو بھی پچھلے 25 مئی کو ہوا یا 29 نومبر کو ہوا، جو بھی ظلم وہ کر سکتا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ظلم ہے اس کو تم کیا یاد کرو گے، تمہیں تو جنرل باجوہ کا دور سنہری لگے گا۔ یعنی اس نے جو تختہ الٹا، وہ ظاہر سی بات ہے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پولیس کو خود کنٹرول کرتے تھے، نیب کو وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ 25 مئی کو جو لوگوں کے گھروں میں گھسا کر اس نے مطلب کہ جو مظالم کروائے، ایون علامہ اقبال کی جو وہ بھتیجی تھی اس کے گھر کے اندر گھس کے جس طریقے سے سارے معاملات ہوئے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کرنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرنیلوں کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اب احمد نورانی نے جو ایک سٹوری کی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے 12 ارب کہ ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے، کیا آج جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی احتساب ہوا؟ کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اب مریم نواز جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام کیوں نہیں لیتی؟ یعنی انہوں نے ججوں کے حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے جنرل فیض کے حمید کے حوالے سے بات کی، لیکن وہ جنرل باجوہ کا نام کیوں نہیں لیتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں NRO2 دیا۔ جنرل باجوہ نے ان کی جو اس وقت موجودہ حکومت قائم ہے، اس حکومت کو قائم کرنے میں یقیناً جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ تو اس وقت وہ طاقت کے نشے میں تھے، اور طاقت کے نشے میں انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح کے معاملات کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اقتدار ختم ہوتا ہے، اب جنرل باجوہ کا اقتدار جیسے ہی ختم ہوا، جن محافل میں وہ گئے ہیں، پچھلے دنوں جس طرح کی ایک محفل کے اندر گئے تو لوگوں نے جو حاضر سروس خاص طور پر جرنیل ہیں، انہوں نے کسی قسم کی تصویر بنوانے یا ان کے ساتھ رہنے سے اجتناب برتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی پالیسیوں نے آرمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پچھلے دنوں آرمی کی جانب سے ایک رپورٹر نے یہ خبر جو ہے وہ لگائی تھی ٹویٹر کے اوپر کہ آرمی نے انہیں کہا کہ جاوید چودھری کے ذریعے جو تم اپنا نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس نیریٹو سے باز رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوج کی بدنامی ہو رہی ہے۔ پھر آپ کو آفتاب اقبال کا پتہ ہے کہ آفتاب اقبال کی جب بات ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں تو خود وزیر اعظم اور ان کے دیگر جو وزراء تھے ان کی ریکارڈنگز کیا کرتا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آفتاب اقبال نے جب یہ بات بیان کر دی تو ان کو جو ہے وہ کلپ جو ہے وہ یوٹیوب سے اور دیگر پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے ڈیلیٹ کروانا پڑا، اور ڈیلیٹ کنہوں نے کروایا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، معاملات کہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ عمران خان آئے، اور عمران خان کو یہ جیتنے نہیں دینا چاہتے، لیکن عمران خان اس وقت جتنی پوزیشن آف سٹرینگتھ میں ہے، عمران خان ان سے ہارتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔